السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا وحدہ لا شریک کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہے، اپنے محبوب سے نسبت رکھنے والا مہینہ نصیب کیا ہے۔ شعبان المعظم، حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور ہم فخر سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ عظیم کے خیر و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور رمضان کریم میں بصحت جسم و ایمان داخلہ نصیب فرمائے۔ ایسے بھی چند وہ دن رہ گئے ہیں جن دنوں میں آپ کا ہم سب کا رجسٹر پیش ہونا ہے۔ اب ایسے میں بھی آپ گپ شپ میں ادھر ادھر میں ٹائم پاس کریں گے تو سمجھ جائیے کہ آپ کا رجسٹر کس حال میں پیش ہوگا۔ ایسوں میں چاہیے کہ ہماری آنکھیں اشکبار ہوں، نگاہیں پوری توجہات کے ساتھ اللہ پاک کی طرف ہوں، تاکہ کم سے کم آخری پنہ ہمارا خیر سے اور حسن سے بھرا ہوا رہے۔ 365 دن تک اللہ کی بارگاہ کے پاس ہمارے اعمال جو پیش کیے جائیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو اعمال کی بنیاد پر نہیں، حبیب کے صدقے میں بخش دے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وآل محمد کما تحب وترضی بان تصلی علیہ۔ کیونکہ جب عظیم دعا منہ سے نکلتی ہے نا تو درود فوراً پڑھ لیا کیجیے، تاکہ فوراً قبولیت کی مہر لگ جائے۔ بخشش کی دعا کرے، اللہ تعالی ہم سب کو واقعی بخش دے۔ آج کی گفتگو کل کا جو دن گزرا ہے، یعنی 2 شعبان المعظم، حضرت سیدنا امام الائمہ کاشف الغمہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک سے منسوب دن تھا، یعنی آپ کی تاریخ وصال ہے۔ بڑا قلق ہوتا ہے، اضطراب ہوتا ہے کہ لا علمی کو پرموٹ کیا جاتا ہے۔ آج جس صدی میں یا جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ آنکھ بند کر کے بھی بچہ بچہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دور خیر کا دور نہیں، فتنوں کا دور ہے۔ خیر کا دور تو وہ ہے جس کو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان پاک سے فرمایا، خیر القرون قرنی، بہترین سنچری میری سنچری، بہترین صدی میری صدی ہے، ثم الذین یلونہم، پھر میرے صحابہ کی سنچری، ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کی سنچری۔ اب اس کے بعد نہیں فرمایا، جس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہمیں خیر تلاشنا ہے۔ یہ دور خیر نہیں، یہ دور شر ہے، اور اسی شر میں ہمیں خیر تلاشنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیریت سے رکھے اور خیر تلاش کی توفیق نصیب کرے۔ یہ تمہیدی 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں، پھر حضرت سیدنا امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ گزشتہ جمعہ میں میں نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کا نام امام اعظم بتایا، اور فیضان کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا، وہ کسب نہیں ہوتا، یعنی کمائی نہیں ہوتی۔ آپ کی کون سی ادا پسند آ جائے کہ فیضان ہو جائے، عمل کا بدلہ دیا جاتا ہے،
اور فیضان میں بدلے کا کانسیپٹ نہیں ہے. اس لیے قرآن پاک میں کہا گیا ہے تم لے کر گیا ہو، اتنا تو دوں گا ہی، مزید دوں گا. تو یہ مزید ہی فیضان ہے جس کو کہا ہے اللہ جسے چاہے بے حساب عطا کرتا ہے. مراد یہ ہے کہ وہ عمل سے نہیں. ہاں عمل کے تو آپ اگر 1 روپے کا عمل کرے تو 1 روپے ملے گا. یہ ہے، یعنی اس میں کمی بیشی کا عنوان نہیں، یہ تو طے ہے. مگر ایمان والوں کے لیے تھوڑی سی کیا ہے، کافروں کے لیے بھی دیکھیے عدل اور نظام دیکھیے آپ. دونوں کو کہا عمل کا بدلہ تو برابر، اچھا کرو گے تو بدلہ، برا کرو گی تو بدلہ سیم ہے. لیکن فیضان کا عنوان مومنوں کے ساتھ ہے کہ مومنوں کو بدلہ بھی دوں گا اور ایکسٹرا بھی دوں گا. یہ فیضان کا عنوان ہے. یہ بات کیوں سمجھا رہا ہوں کہ میں نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا فیضان کہا تھا. فیضان جو ہے بس کون سی ادا پسند آ جائے اور نظر پڑ جائے، یہ ہے. کوئی محنت مشقت، اگر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت و مشقت کا جائزہ لیتے فیضان کا عنوان ہی نہیں ہوتا. صحبت سے اتنے ادب والے، اتنے خلیق اور اتنے مخلص، اور ایسا مطلب اپنی پوری ادا میں صحابہ کرام کی ادا کو چھلکایا امام اعظم نے کہ خون رسول بھی فیضان کر دیا. بڑے باادب، بڑے مخلص، بڑے دیکھ کر کے خدا یاد آئے، دیکھ کر کے رسول یاد آئے، ایسی ادا والے امام اعظم تھے. اسی لیے فیضان ہوا. فیضان کا خلاصہ یہ سمجھیے کہ فیضان محنت سے نہیں ہوتا ہے، نظر سے ہوتی ہے، ادا سے ہوتی ہے. آپ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ والے کی نظر پڑ جائے تو آپ 99 کے قاتل کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ بخشے. فیضان اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے کسی بھی نیک کے صدقے میں بخش دے. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم. اب ذرا 3 آیت کریمہ کے ذریعے سے میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور تقلید کا کانسیپٹ خاص طور سے آج مجھے بتانا. تقلید، کیونکہ اس جمعہ کو جب کہا تو اس جمعہ سے لے کے آج تک بہت سارے یہ آئے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ مجھے فون کرو آپ، کیونکہ اگر کسی بلر کو کر دیا آپ نے تو سمجھ جائیے کیا ہوگا. مارے گھٹنا پھوٹے سر کر دیتے ہیں. 2 طرح کے ہم میں بھی ہیں، کچھ لوگ ہم میں بھی ایسے پیر موجود ہیں. میں ہوں نا، واہ واہ، وہاں جنت کی سرٹیفکیٹ بھی مل گئی صحابہ کو، پھر بھی رو رہے ہیں. اور یہاں صرف ایک بریانی ملی تو ہنسا رہے ہیں. جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی پھر بھی رو رہے ہیں کہ کیا کرے گا اللہ، کیا کرے گا اللہ. واہ، تو ہم میں بھی کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ہر دو کی اصلاح فرمائے اور ہمیں احساس فکر آخرت نصیب فرمائے. اکیلے رہنا ہے بھائی قبر میں، یہ بات کو اگر آپ سوچ لیے نا، اور اسی لیے قبر کی زیارت کا حکم ہے کہ آپ ذرا سوچیں. ابھی آپ گھر میں شفٹ ہوتے ہیں نا، ذرا جالا والا ہو دیکھو، یہ لگائیں گے وہ لگائیں گے، اور وہاں کون سا انتظام ہے. یقین جانیے میرے آقا کے نور کا انتظام ہے. کروانا چاہتے ہو تو اطاعت کرنا، رسول کی احساس کرنا، تب جا کر کے کامیاب ہوتے. آئیے تقلید سب سے پہلے سمجھیے اور بڑی توجہ سے سمجھیے، اور یہ علم گفتگو ہے اور اس کو محسوس کر کے اپنے دل میں رکھیے، کنفیوز مت ہوئیے. سب سے پہلے آپ دیکھیں ہم کس صدی میں گزر رہے ہیں. 1400 سال کے بعد کی صدی ہے. 1400 سال گزر گئے، صحیح. فرسٹ صدی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، سیکنڈ تابعین، یہ دو صدی دیکھیے. یہ دو کو کسی بھی طرح سے کوئی کنفیوژن ہوگی زندگی میں؟ غور کریں آپ. ابھی آپ کا خالی بچہ آپ کے بازو میں ہو اور اسے یہ احساس ہو کہ باپ موجود ہے، کتنا اچھلتا آپ سمجھ رہے ہیں. کیوں؟ اسے یقین ہے کہ کچھ بھی کرے تو باپ تو ہے نا. یہ بڑا کمانڈر ہو جاتا ہے اس وقت. اور اگر کوئی نہ ہو، سب کو دیکھ کر کے چپ رہے تو ہاں ایک دم بالکل ٹھیک، ارے کوئی نہیں ہے بچانے والا. بس اسی طرح سمجھیے صحابہ کرام کو علم حاصل کرنا ہو، شریعت حاصل کرنا ہو، کوئی پریشانی ہے؟ ایک دم بالکل سمندر کے پاس کھڑے ہیں، سمندر کے پاس ہے، پیاس لگے فوراً فٹافٹ ایک دم. اگر ہم قرآن کی طرح لائن لگانے والوں میں سے ہیں ہم ہیں، لیکن وہ تو ایک دم فرسٹ میں ہے. بلکہ حقیقت کہیں
तो उन्हीं के लिए शरीयत उतरी, हबीब लो और इनको दो। ये देखिए बीच में कोई है ही नहीं, नबी के बाद सरली सहाबा, सुभान अल्लाह। अब जो है सहाबा का जब दौर आप खत्म मानते हैं तो सहाबा के बाद ताबीन, बीच में एक आ गए, फिर भी सामने वाला बिल्कुल दिख रहा है, तो उतना पर्दा नहीं है, ताबीन तक भी पर्दा नहीं है, लेकिन ताबीन के बाद थोड़ा से तो ऐसा ऐसा करना पड़ता ना। देखिएगा जरा तवज्जो दें आप, मैं इस तरह समझाते समझाते अब 1400 साल के बाद की लाइन में है आप। मैं ये बताने जा रहा हूं, इसीलिए इमाम बुखारी मकबूल तो हो, आप अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस तो हो, लेकिन आप कैसे जा रहे हैं नबी तक? तो इमाम बुखारी खुद कह रहे हैं मैं इमाम मोहम्मद का दामन थाम रहा हूं, फिर इमाम आजम का दामन थाम रहा हूं, फिर उनके ऊपर का दामन थाम रहा हूं। डायरेक्ट जा ही नहीं सकते, जरा अभी लगाओ ना लाइन एटीएम में, कैसा चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब लाइन में रहो, टिकट कटाने में लाइन में रहो, वरना लग जाते थे, पर पैसा वो भी दे रहे हैं आप भी दे रहे हैं, तो लाइन क्रॉस नहीं करना। आज जो लोग तकलीद नहीं करते हैं वो लाइन क्रॉसिंग में है, आप समझिए इसको। हाँ, जो तकलीद है, तकलीद आप समझिए पहले, तकलीद कहते हैं, जहां के हिसाब से समझाऊं, तकलीद, तखलीद नहीं बोलिएगा, ते काफ लाम या दाल, तकलीद। तकलीद कहते हैं चारों इमाम में से, आज के हिसाब से चारों इमाम में से किसी एक को इस नीयत से मानना, ये मानना ही में फंस जाते आप हम, इस नीयत से मानना कि ये वो हैं जिन्होंने कुरान और हदीस से मसला बताए। अगर ये बात आपके दिमाग में आ गई ना तो आपको यही लगेगा कि नहीं, इनको मानना कुरान हदीस को मानना है। अब इनके जमाना को देख ले आप, फर्स्ट के इमाम आजम फर्स्ट सेंचुरी के 60 में या 70 में या 80 में पैदा हुए, 80 में जमहूर का, 80 हिजरी में, सन 80 में गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 साल या 69 साल के बाद, अब एकदम हुजूरी का जमाना आप देख, और सीख रहे हैं किनसे ये इल्म? हजरत अनस से, साहबी रसूल से, साहबी रसूल से, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अबी औफा से, हजरत सहल बिन साद साइदी से, और आखिरी साहबी हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासला से। ये सब सहाबा का नाम ले रहा हूं मैं, और सहाबा कौन है? जो डायरेक्ट नबी से सीखे हैं। इमाम आजम की ये शान है, और 3 इमाम में किसी की भी ये शान नहीं, यानी 3 इमाम ताबई नहीं है, इमाम आजम ताबई है। जरा आप समझिए, और तकलीद करते हैं वो भी बताऊंगा मैं कि अगर शाफिई मसलक के हैं, हम्बली रियल में, ऐसा भी नहीं कि जैसी मस्जिद देखा वैसा हो गए, वैसा नहीं। यक गिर मुहकम गिर, जिसको आप थाम लिए, थाम लिए। आप जिस गाड़ी पे बैठे हैं, आपके बाजू वाली उससे ज्यादा कीमत वाली है, तो आप देखो भी नहीं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। आप समझिए इस बात को। आप जिस पर चढ़े हैं वो मंजिल तक पहुंचाने वाली है, तो आंख बंद करके चलो। आजू बाजू में कितने अच्छे हैं, क्या है, देख लेते तो हो गया। जरा समझिए। तो तकलीद का कॉन्सेप्ट ये है कि चारों इमाम में से किसी एक को, आज के हिसाब से समझा रहा हूं मैं, वरना हकीकत में गैर को मानना। अब लोग कहेंगे गैर को कैसा मानते जी? यहां गैर माने अलावा होता, और अलावा का मतलब यह है, जैसे बोलते हैं ना खाना वगैरह, तो यहां पर भी गैर है ना, तो क्या नहीं खाना? खाना वगैरह का मतलब खाना भी, दाल भी, चावल भी, ये सब। चलिए, तो वगैर माने गैर लफ्ज है, तो गैर को मानना। इसलिए अब गैर का माना कीजिए, चारों इमाम में से इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल। ये आईना इसलिए दिखा रहा हूं कि आप बड़े अजीम अमल वाले महीने में दाखिल हो रहे हैं। अभी देखिए आना, 11 पढ़े कते, 8 पढ़े कते, 10 पढ़े कते, तरावी ये शुरू हो जाता, अब कते कते शुरू हो जाता। इसलिए कमांडेड रहिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने एकदम शजरा एकदम बता दिया है, और अपनी लाइन में भी रहिए आप, क्रॉस मत कीजिए। हाँ, तो गैर को मानना, अब कहें चारों इमाम में से किसी एक को फॉलो करना, इस नीयत से ये सोचते हैं कि इन्होंने खुदादाद सलाहियत की बुनियाद पर कुरान और हदीस में तहकीक कर ली है। दुनियावी तौर पर एक मिसाल दो, खाना लग जाए, अब डिस्कस करोगे कि हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, आपको यकीन होता है कि मम्मी ने
ہاں بنا لی ہے، تحقیق کر لی ہے. اب ڈسکس نہیں کرتے یہ چاول کیوں نہیں ہوا، وہ چاول کیوں نہیں ہوا، یہ ایسا کیوں. کھانے کے بعد اگر کچھ گڑبڑ ہے تو بول سکتے، تحقیق نہیں کرتے آپ. بس یہی سمجھیے کہ جو مسائل ہمارے سامنے موجود ہیں، ان مسائل کو جو ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے بیٹھے آج مسجدوں میں، یہ مسائل بتانے والے جو امام ہیں انہوں نے قرآن و حدیث میں تحقیق کر لی ہے. اب ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ بس دسترخوان عمل پر بیٹھ جاؤ. تمہارے نہیں تو جاؤ پھر امام اعظم کے پاس، اگر ہمت ہے تو چھلانگ لگاؤ. 1300 کھنگالنا پڑے گا، 1300 سنچری کھنگالنا پڑے گا. اور ابھی ہم 20 دن کی تحقیق آپ سے کریں کہ 20 دن کیا کیا کرے وہ بھی نہیں معلوم ہے. سنچری کھنگالنا پڑے گا. ذرا قریب ہوئیے آپ. میں نے ابھی ماں باپ کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں میں اسی سے بھی تھوڑا قریب کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو بے ادبیاں عام ہو رہی ہیں، یہ بڑوں کا ادب ختم ہو گیا ہم میں سے. ہمارا بڑا بجائے پیچھے ایسے کھڑے ہونے کے آج آپ سمجھئے، اور اس کو آپ لیٹسٹ ماحول میں قبول کر رہے ہیں، مجبور ہیں. اسی لیے نبی نے کہا تھا خیر القرون کرنی، بہترین صدی تو میری صدی ہے کہ یہاں تعظیم بھی ہے، شریعت بھی ہے، ادب بھی ہے. کفار بھی اگر ہیں تو ڈکلیئر ہے وہ اپنی عبادتوں میں، اور ایمان والے بھی ہیں تو ڈکلیئر ہے اپنی شریعت میں. مگر آج کا ماحول دیکھیے، ادھر گئے تو ادھر کے ہو گئے، ادھر گئے تو ادھر کے ہو گئے، جیسا بیس ویسا بیس، اس انداز میں شریعت کو. وجہ بڑوں کا ادب ختم ہو گیا. تو تقلید ہی آپ کو نجات دے سکتی ہے، اس کو سمجھیے آپ. تقلید، بڑوں کا ادب، اس کے عنوان سے بتا رہا ہوں. امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، الحمدللہ تقریباً ہم سب حنفی المسلک ہیں اللہ کے کرم سے. اور اتنا بڑا یہ احسان ہے کہ ہم گارنٹیڈ جنتی کو مانتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رانی اور را من رانی، کہ اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی جس نے میرا دیدار کر لیا ہو. اس مسلمان کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی. اور گرامر اگر بتاؤں تو ہرگز ہرگز نہیں چھو سکتی. ہرگز ہرگز بولے تو امپاسبل، چھو ہی نہیں سکتی، گزر نہیں سکتی آزو بازو سے. جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا. اب اگر امام اعظم یہ سب مانتے ہیں، چاہے تقلید نہ کرنے والے بھی، ہاں انہوں اللہ والے تھے، انہوں یہ تھے، وہ تو ایسا معلوم ہو رہا کہ انہوں جنت بانٹتے اور ایک روم دے دیتے. ہاں تم اللہ والے تھے نا، یہاں پہ رہو تھے. واہ واہ واہ، ایسا سوچ رہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ گارنٹیڈ، رسول کہہ رہے ہیں یہ گارنٹیڈ. سوچے جو خالق جنت ہے یہ فکس کر رہے ہیں ہاں اللہ والے تھے، اللہ والے تھے. اور تم کون والے ہو؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ کیوں صحابہ کرام کی عظمت بیان ہوتی ہے، تمہاری کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں بے شوق نجات صحابہ ہے، تم کیوں نہیں ہو؟ کیوں رضی اللہ عنہم صحابہ کرام اور تابعین کو کہا جائے، تمہیں کیوں نہیں کہا جاتا؟ مرحوم لکھا جاتا تمہارے نام کے ساتھ. رضی اللہ عنہم یعنی اللہ ان سے راضی. اب تمہارے لیے کیا مرحوم؟ مرحوم کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. اور وہاں رحم آلریڈی، وہاں رضا آلریڈی. اور یہ قرآن حدیث سے معلوم یہ ہوا صحابہ کے طرح، صحابہ کے معاملات کی طرح، صحابہ کے عظمتوں کی طرح تم ہو ہی نہیں سکتے. اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا حدیث کی روشنی میں، ان کی طرح بھی نہیں ہو سکتے. اب یہ دو ہی کو سمجھائیں گے تو امام اعظم آپ کو آٹومیٹک آگے نظر آئیں گے اور آپ ادب سے کھڑے رہیں گے. اب ان کو یہ یاد نہیں تھی، ان کو 70 حدیثات تھی، ان کو یہ تھی وہ تھی. تو یہ سب اگر کریں گے تو سوال صرف اتنا سی ہے کہ ابو بکر صدیق کی بھی تو کوئی کتاب نہیں ہے. بلکہ ایک جملہ کہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب دیا ہے وہ قرآن ہے بس. مگر آج نبیوں کے امام ہیں، ساری مخلوقات میں افضل ہے. تو اگر کتاب لکھنے اور رائٹر بننے کی بنیاد پر اور دنیاوی تعلیم کی بنیاد پر افضلیت کا دار و مدار ہو تو واقعی نہیں. فضیلت اللہ نازل کرتا ہے، کرم اللہ نازل کرتا ہے.
اللہ کے نبی کو اللہ نے سراپا فضل کہا ہے، تم میرے فضل ہو، اب جسے بھی دوں گا یہ مرکز فضل ہے۔ کان فضل اللہ علیک عظیما، میرے حبیب تم پر میرا فضل بہت بڑا ہے۔ اب اللہ کہے بہت بڑا ہے اور وہ نبی کہے سارا، جس نے بھی دیکھ لیا، جس نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ اچھا ایک اور بات دعویٰ کرتے ہیں آپ، ہم قرآن سے یا حدیث سے کو ڈائریکٹ کیوں نہ مانے؟ تو آپ لوگوں کے حساب سے ایک جملہ بول رہا ہوں، جو بھی اچھا اس میں پڑھے لکھے لوگ کم رہتے، پڑھے لکھے لوگ کم رہتے، پڑھے لکھے سے مراد شریعت کا علم کم رکھتے، یا تو وہی گوگل سرچر رہتے ہیں یا یوٹیوب سرچر رہتے ہیں، یا پھر وہی جو حاضری بدا حاضر شرک، جو صرف نوکری اسی کے لیے کی گئی ہے سعودی عرب میں۔ آپ بھی گئے ہوں گے حج کرنے، اللہ کرے جائیں آپ، تو آپ دیکھے ہوں گے کہ جنت البقیع میں جائیں یا جنت المعلہ میں جائیں تو جیسے آپ قدم بڑھائیں گے ادب سے، یلا حاج یلا حاج، ارے بابا لاکھوں خرچ کر کے آئے یہ سننے واسطے، بھاگ یہاں سے، یلا حاج، ارے جانتے ہیں یہ راز تو کھولنے کی ہے نہیں، لیکن فہد بن عبدالعزیز جب مرا تھا اس لیے بول رہا ہوں، گستاخ تھا، وہ کلیئر کہہ رہا ہوں، مجھے اکیلے رہنا ہے قبر میں، تم سپورٹ کرو یا نہ کرو، موت حقیقت ہے۔ جب مرا تھا تو قبر نے اسے قبول نہیں کیا، تحقیق کر لو 2005 کی بات ہے، 4 اور 5 کی بات، قبر نے قبول نہیں کیا تھا، راتوں رات نجد میں جا کر کے اس کو دفنایا گیا۔ وہ نجد جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ زلازل والفتن، کہ یہاں سے زلزلے اور فتنے ہوں گے، شیطانی سیلیں یہاں سے نکلیں گی، لیکن جانتے ہیں قبر نما بنا دیا گیا اور ایک متوہ کو کھڑا کیا گیا اور کہا گیا حاذہ مقبرۃ فہد بن عبدالعزیز، اتنا سی جملہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ فہد بن عبدالعزیز کا مقبرہ ہے، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے کرو، ہے کہ نہیں؟ ہے نہیں؟ تو اس طرح سے یہودیت پرموٹ ہو رہی ہے۔ مسلمانوں بزرگوں سے جڑے ہو، بالخصوص تقلید کے دامن سے جڑے ہو، بالکل آنکھ بند کر کے، ایسے ہی جیسے آپ نے باپ کو مان لیا بلا تحقیق کے، ماں کو مان لیا بلا تحقیق کے، نبی کا جو قرب پا لیے ہیں ایمان کی حالت میں وہ گارنٹیڈ ہے، اور بالخصوص امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پایا ہی نہیں۔ نبی کے روضے پر والد گرامی سے پوچھتے ہیں ایک شخص کے بارے میں، یہ کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث سننے والوں میں سے ہے۔ تو یہ اٹھتے ہیں اور جا کر حضرت عبداللہ ابن جز وغیرہ نام ہے، وہ صحابہ رسول سے ڈائریکٹ کہتے ہیں مجھے مصطفیٰ کی حدیث تو سناؤ۔ سبحان اللہ، میں اتنا ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، تقلید کا دامن ہی صراط مستقیم ہے۔ تقلید یعنی آپ جو چاروں امام میں سے کسی امام کی، بالخصوص امام اعظم کی جو آپ تقلید کرتے ہو، فالو کرتے ہو، پیروی کرتے ہو آپ، تو یہ بالکل صراط مستقیم ہے، اور اس کو 3 آیت کریمہ کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے سمجھو۔ ہو کیا رہا ہے آج قرآن پاک دیکھیے گا، میں پوچھتا ہوں آپ قرآن کو سائیڈ لائن کر کے حدیث کو پروموٹ کیسا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سب سے پہلے اطیع اللہ ہے، پھر ہے اطیع الرسول، تب اطیع اللہ پہلے ہونا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں کہ یہ کوئی پھکائی کی جملے ہیں، تو قرآن موجود ہے نا، تو جب بھی آپ کو پرموٹ کا معاملہ ہو، اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہو یا نہ ہو کی بات ہو، تو سب سے پہلے قرآن پاک ہونا چاہیے نا، کہ ہم نے قرآن میں نہیں پایا۔ مگر آج آپ دیکھیں حدیث میں نہیں ہے اس لیے ہم ہاتھا پاؤں پھیلا رہے ہیں، ہم پاؤں پھیلا رہے ہیں، حدیث میں نہیں ہے۔ ارے قرآن کہا گیا تمہارے سامنے سے، آپ اس کو سمجھو نوجوانوں، قرآن کو ایک دم سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ جیسے ایک بھائی صاحب آئے، قرآن اور اہل بیت کو ہم تھامے ہوئے، تھوڑا سی کم فکر والے تھے لیکن صحیح ہو گئے، قرآن ہم الحمدللہ تھامے، صحابہ کہاں ہیں بیچ میں؟ اب دیکھیے ذرا مینٹلی طور پر صحابہ کہاں ہیں بیچ میں؟ میں نے کہا بیچ میں نہیں ہے، قرآن میں صحابہ ہے، جس کو تم تھامنے کی بات کر رہے ہو نا، اسی کو تم تھامے ہو، رضی اللہ عنہم، اور ایک مقامات پر یا ایھا الذین آمنو، یہ صحابہ ہی ہیں، ہم بھی ہیں، وہ ہی ہیں، یا ایھا الذین آمنو صحابہ ہی ہیں۔
अरे ये तो हम सोचे ही नहीं थे। तो आपको मिसलीड किया जाता है, कुरान और अहले बैत, कुरान और अहले बैत। इसका क्या मतलब है कि सहारा निकाल करके कुरान और अहले बैत है? ये कैसी सोच है? ये थिंकिंग को बदलो। तो ऐसे ही आप जरा इस बात को समझिए कि तकलीद का जो कॉन्सेप्ट है, तकलीद का जो कॉन्सेप्ट है, इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानने का कॉन्सेप्ट ये जन्नती कॉन्सेप्ट है, सिराते मुस्तकीम का कॉन्सेप्ट है। और कुरान पाक को सबसे पहले मुकद्दम रखेंगे इसके लिए में, तो आपको ये बात खुलकर समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल 3 आयतें करीमा समझिए, मुमकिन हुआ तो हम दूसरे जुमा बोलें। पहली आयत नोट कीजिए, सूरह निसा। अच्छा कमाल ये है, सूरह निसा ही में 3 आयतें हैं, जिसमें पहली आयत सुनिए, सूरह निसा आयत नंबर 59, एकदम नोट करना। अल्लाह पाक फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब जहां है निकलने की बात तो निकल जाइए, पहले नहीं निकल सकते। यहां पर बैठे हैं ए ईमान वालों, सब मुस्कुरा दिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे अब आप ही के लिए और हमारे लिए तो हुक्म आ रहा, फरमाता अतीउल्लाह, अल्लाह का हुक्म मानो। अल्लाह का क्या, फिर अल्लाह को मानने के बाद अल्लाह का हुक्म मानो। इताअत कहते फरमा बरदारी को, मतलब फरमान हो। तो अतीउल्लाह, अल्लाह का फरमान मानो, ध्यान दीजिएगा। व अतीउर रसूल, और रसूल का फरमान मानो। आयत मुकम्मल नहीं है अभी। व उलिल अम्र मिनकुम, और ए ईमान वालो, तुम में से जो अम्र वाले हैं उनका फरमान मानो। अब मैं थोड़ी देर के लिए एकदम चुप हूं। कितने लोगों का फरमान? अल्लाह का सबसे पहले फरमान, फिर रसूल का फरमान, फिर तुम में से जो अम्र वाले हैं। ये नहीं कहा कि अल्लाह रसूल का फरमान। मिनकुम, इस लफ्ज पे कितने बार वजाहत कर चुके। कुम का मैंने एक, कुमा मैंने दो, कुम मैंने तुम सब। तो तुम में से जो अम्र वाले हैं उसका फरमान मानो। तो इसमें मानने की बात 3 तरह के अहकाम, अल्लाह के अहकाम, रसूल के अहकाम और अम्र वालों के अहकाम। अब अम्र वाले इतना तो समझ जा रहे हैं आप कि अगर अल्लाह काफी है, ध्यान दीजिएगा, और बेशक काफी है, अकीदा रखिए बेशक काफी है, लेकिन आपकी समझ के लिए काफी नहीं है। अल्लाह को समझना, मानना, और अल्लाह क्या है, कैसे, क्यों, ये तौहीद रसूल की बारगाह में हाजिर हो जाए। रसूल के, और रसूल को समझने के लिए ये फरमाया गया उलिल अम्र मिनकुम। क्योंकि 1400 साल के बाद मैं ये बयान कर रहा हूं, समझिए इस बात को कि अल्लाह को मानो, रसूल को मानो, और तुम में से जो अम्र वाले हैं। अब ऐसा नारा लगा सकते हैं आप कि मैं तो कुरान हदीस को मानता हूं बस, और फिर आप दावा करें कुरान को। कुरान मान ही नहीं सकते, क्योंकि कुरान में 6666 आयतों में एक आयत अभी जो मैंने की है 59 सूरह निसा, इसमें खुद कुरान कह रहा है कि अल्लाह को मानो, रसूल को मानो, और तुम में से जो अम्र वाले हैं उनको मानो। अब आप बताइए, जब ईमान वालों को अल्लाह कह रहा है, ईमान वाले, और ईमान वाले वहां पर सहाबा हैं, तो मानने का अल्लाह के बाद, रसूल के बाद किसको कहना चाह रहा होगा अल्लाह? कुफ्फार तो होंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा, मैं एकदम आम जबान में समझा रहा हूं। कुफ्फार को मानने, कुछ लोग तफसीर करते हैं कि यहां पर हुकूमत को मानने की बात है। याद रखिएगा कि अमीर और हाकिम की इताअत दायरे अदल इंसाफ में मानने का हुक्म है। जब जुल्म आम हो जाए तो इताअत हराम है, इसलिए इसकी भी वजाहत सुने। मगर हकीकत में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वगैरह की तफसीर में आए तो मुराद यह है कि उन उलमा को मानो जो कुरान और हदीस का इस तरह इल्म रखते हो कि उनके जैसा कोई इल्म ना रखता हो। और उसकी एक छोटी सी मिसाल एक सूरा में पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अल्हाकुमुत तकासुर, तुमको माल की कसरत ने हलाक कर दिया। हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम कब्र पहुंच गए। ये तर्जमा हुआ। अब मैं इसमें 3-4 लफ्ज बोल रहा हूं, सिर्फ आप इसको नोट करके जाइएगा। बात डिफिकल्ट उन्वान की है, इसलिए डिफिकल्ट अंदाज में समझिए इसको। और पहले ही कह दिया मैं, आप नजात पर हो, सिराते मुस्तकीम पर हो, क्योंकि दामन तकलीफ से वाबस्ता हो। ये आयत पढ़ा मैंने कि तुमको माल की कसरत ने हलाक कर दिया। ये बताइए हलाक करने वाला माल है या खुदा है? लेकिन कुरान क्या कह रहा? माल की कसरत ने हलाक कर दिया, माल की ज्यादती ने हलाक कर दिया, जबकि यही वो उम्मीद अल्लाह है। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं
کہ گرامر سمجھیے، یہ ہم 1400 سال کے بعد جو 0% کا بھی علم دے ہوئے ان کے برابر ایک جملہ بول رہا ہوں، اس میں حقیقت ہے، اس میں مجاز ہے، اس میں کنایا ہے، اس میں صریح ہے، اس میں مشترک ہے، اس میں معول ہے. آپ کا سر پھٹ رہا کہ نہیں؟ کیا بول رہے ہیں مفتی صاحب؟ سوچیں، ابھی ہم تھوڑا گرامر بول رہے ہیں قرآن کا، تھوڑا گرامر بول رہے ہیں حدیث کا، علم شریعت کا، تو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور ڈائریکٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حدیث سمجھ میں آ رہی ہے. ہم حدیث کا گرامر ابھی بول رہے ہیں، قرآن کا گرامر بول رہے ہیں، تو ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ مجھے حدیث سے ڈائریکٹ مسئلہ سمجھ میں آ جائے. نہیں، صحابہ نہ سمجھ سکے ڈائریکٹ، تب تو اللہ پاک نے ادب سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اے صحابہ کرام کی جماعت، اگر تم نہ سمجھ سکو مسئلہ تو راعنا نہ کہا کرو، یا رسول اللہ انظر حالنا، آقا ہم پر نظر کرم فرمائیے، ایک بار اور بتائیے. سوچے جن کے لیے شریعت اتری 1400 سال کے بعد، گوگل میں دن بھر رہنے والا، ڈائریکٹ قرآن نہیں، دامن تکلیف سے وابستہ ہونا پڑے گا. نہیں تو سنو آخری دوسری آیت کریمہ، ایک آیت کبھی بولوں گا مگر یہ بڑی آیت اہم ہے. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات بڑی توجہ سنیے گا، سورہ نساء میں آیت نمبر 115 میں اللہ فرماتا ہے، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. ترجمہ سنیے، من یشاقق الرسول، جو رسول کی مخالفت کرے گا، جو رسول کی مخالفت کرے گا. ایمان والا تو کر ہی نہیں سکتا، کلیئر بات ہے. اسی لیے من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ اس کے پاس ہدایت آ چکی. کلیئر سمجھ گئے؟ یعنی ہدایت آنے کے بعد، حق واضح ہو جانے کے بعد بھی مخالفت کرے گا. رزلٹ آپ آٹومیٹک سمجھ گئے ہیں کہ کیا انجام ہے، لیکن اس کے بعد آپ سنو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنوں کے راستے کے علاوہ کی اتباع کرے گا. گاڑا ہو گیا، غیر سبیل المؤمنین، سبیل بولے تو راستہ، مومنین بولے تو مومن، مومنین کے راستے کے علاوہ کی اتباع کرے گا. مرزبان میں جو رسول کی مخالفت کرے گا اور مومن کو نہیں مانے گا، مومن کو نہیں مانے گا. اب آپ بتائیے آیت کریمہ کیا کہہ رہی؟ جو مومن کی اتباع نہیں کرے گا، نتیجہ سنیے، نولہ ما تولی، وہ جدھر جائے گا ہم ادھر ہی ہانکتے رہیں گے، اور ہانکتے ہانکتے نصلہ جہنم، جہنم میں ڈال دیں گے. بھائی من یشاقق الرسول میں جہنم میں داخلہ، یہ تو سمجھ میں آ رہا، رسول کی مخالفت کرنے والا جہنمی ہے، یہ سمجھ میں آ رہا. لیکن اس میں یہ صرف رسول کی مخالفت نہیں ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ہے. تب نتیجہ ہے کہ جو مومنین کے راستے کو نہیں مانے گا اس کو جہنم میں اللہ کا رہا داخل. تو اب آپ بتائیے، ہم سب مومن ہیں، آج سے آپ کو ماننے لگے ہم؟ نہیں. جب قرآن کہتا ہے تو قرآن کے آئینے میں اس کو سمجھنا ہے، ڈکشنری کے آئینے میں نہیں. مومنین جب کہا ہے تو مومنین سے مراد ماننا پڑے گا وہ مومنین جو توحید میں کمپلیٹ، جو رسالت میں کمپلیٹ، جو علم میں کمپلیٹ، جو ہر طرح سے کمپلیٹ. تو یہاں پر مومنین سے، مومنین سے، اچھا یہ بھی پلورل ہے، ایک خاص نہیں، مومنین کے راستے کو جو نہیں مانے گا. اور امام اعظم کا راستہ اگر مومنین کا نہیں ہے تو پھر بتاؤ کس کا راستہ ہے؟ امام شافعی کا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ اسی لیے آل ورلڈ کے علماء مومنین نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، ہذہ المذاہب الاربعۃ، یہی جو 4 مذاہب ہے، یہی صراط مستقیم ہے، جو ان چاروں سے نکلے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ قرآن کی آیت کریمہ. نوجوانوں، کبھی بھی حدیث کے ذریعے سے اونلی آپ کو اگر کہا جائے یہاں ہاتھ باندھنا، یہاں پاؤں کرنا، ایسا کرنا، تو سب سے پہلے کہنا 6666 آیتوں کی توضیح کر دو، پھر حدیث کی طرف جانا. کیوں؟ قرآن کہتا اطیع اللہ، پہلے اللہ کے بارے میں بتاؤ، پہلے قرآن کے بارے میں بتاؤ، پھر. اور آخری بات جو سنیے تکلیف کے حوالے سے، امام بخاری امام بخاری امام بخاری، بخاری کی طرف لگاتے ہیں یار. امام بخاری نہ صحابی ہیں نہ تابعی ہیں، نہ صحابی ہیں نہ تابعی ہیں. یہ پیدا ہی ہو رہے 194 میں،
सेकंड सेंचुरी से 6 साल पहले, थर्ड सेंचुरी के करीब, 194 में और 256 में, थर्ड सेंचुरी में है ये। तो क्या 194 के बाद आप शरीयत पर अमल किए हो? शरीयत तो मुस्तफा ने दिया, शरीयत तो सहाबा ने लिया, और सहाबा से जो करीब है इमाम आजम वगैरह ने लिया। तो इमाम बुखारी ये भी आपको मिस एक्सप्लेन किया जा रहा है, आप समझो इस बात को। इमाम बुखारी उस अजीम शागिर्द का नाम है जो इमाम आजम के शागिर्द में है। इमाम आजम के शागिर्द इमाम मोहम्मद है, और इमाम मोहम्मद के शागिर्दों में इमाम बुखारी का शुमार है। शागिर्द का जब इतना स्ट्रांगनेस है तुम्हारे पास, उस्ताद का कैसा होना चाहिए? दुआ है अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे। आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।